آپ کا اس سال ایک نجم افندی صاحب کا جو آپ نے کلام پڑھا تھا اس سال کلمہ پڑھوا دو. کیا بات ہے, واہ واہ. جو بہت مجھے کلام بہت ابھی ہم اسی کا ذکر کرنے والے تھے کہ آپ کے بیچ میں کال آ گئی. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. بس وہ اس کلام میں صرف جو اگلا آپ نے جو پڑھا تھا وہ صرف لائن کی آپ سمجھا دیں, کیونکہ وہ مجھے پورا سمجھ نہیں آیا تھا. چہرہ روشن دکھا کر, چہرہ روشن دکھا کر فطرت اسلام کا کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا. بہت شکریہ. آپ یہ کلام بھی پلیز پڑھ دیجیے. میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں. میں انشاءاللہ ضرور ہوگا. بہت شکریہ. دیکھیں ابھی آپ اتفاق کی بات, میں اتفاق کی بات میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ آپ کی جو البم ہے جو آپ کا وہ ہے اس میں 2 کلام آپ کے ایسے ہیں کہ جو مرحوم شعراء کے ہیں. جی. ایک جس میں سار فیض آبادی صاحب کا ہے, ساحر فیض آبادی صاحب, اور ایک جو ہے وہ نجم افندی صاحب کا کلام ہے. 2 کلام ہیں اس میں. جی. اور ایک تو میں یہ پوچھوں گا کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی کہ آپ نے مرحوم, کیونکہ ہمارے ابھی تو ماشاءاللہ بھی لکھنے والے جو تازہ کلام ہے وہ بہت شعراء ہیں اور تازہ کلام لکھ رہے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ یہ 2 کلام آپ نے ڈالے ہیں اس میں مرحوم کے کال ہیں, لیکن میں تھوڑی سی بات ابھی پہلے کر لوں. اور ان 2 پروگراموں میں جو ہے آپ نے ایک تو ان کو کیوں سلیکٹ کیا, اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ اور سب سے پہلے میں ایک بات اور کہوں گا, ابھی بریک کے دوران جو ہے وہ ایک کلام جو ہے ہم کہیں یا علی تم کہو المدد, یہ کلام بھابھی کو بھی غالباً میرے خیال میں بہت زیادہ پسند ہے. ان کی بھی فرمائش ہے, تو ان کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی بڑی ہمت ہے, کیونکہ آپ تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں وہ, اور ان کی جو فرمائش ہے اس کو میں پرائورٹی دوں گا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تاکہ ان کی طرف سے بھی خودسرداری میں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بہرحال یہ کہتے ہیں ٹیم ورک کہتے ہیں نا, یہ ٹیم ورک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہدایت ٹی وی کی ایک ٹیم ہے, آپ اور ہم ایک ٹیم ہے, اسی طریقے سے ایک پرسنل لائف میں جو ہے نا وہ ٹیم ہے میری اور میری وائف کی, تو وہ ہم دونوں کی ایک ٹیم ہے, یہ ہم دونوں کا ایک پورا کام ہے. مطلب فار ایگزامپل واقعی میں اگر خدا شاہد ہے کہ اگر میری وائف میرے ساتھ یہ کوآپریٹ نہ ہو تو شاید میں اتنا کام نہیں کر سکوں. لیکن اہل بیت کی بارگاہ میں جو دعائیں کی تھی خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو مجھے اگر سوجا دے تو ایسی دے جو اس کام کے لیے مجھے مددگار ثابت ہو, تو الحمدللہ پروردگار کا شکر. صبر بھی ہو, اور صبر ایسا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ صبر کافی زیادہ ہے. لیکن بہرحال میں شکر گزار ہوں پروردگار کی, بہت ہمت ہے. تو یہ ایک جو کلام ہے, لیکن اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں, پھر یہ ہم کہیں یا علی. جی ضرور. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں. لائن پہ ہیں غالباً. ہیلو ہیلو, میرے خیال میں چلے گئے. جی ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. بھائی مجھے صرف پرسنلی ان کا علی صفدر کا نمبر کر کے مل سکے گا؟ وہ آپ بھائی ابھی کوئی فرمائش ہے وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کنٹرول روم سے بات کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سا؟ میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. مانچسٹر سے؟ جی جی. انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے مانچسٹر میں آ رہے ہیں. اچھا, ابھی یہ کہاں سے آیا لائیو پروگرام, کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ابھی لندن اسٹوڈیو جو ہے ہدایت ٹی وی کا لندن اسٹوڈیو, وہاں سے یہ آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ مانچسٹر میں ہوں گے. یا ملک صاحب, مولانا ملک صاحب ہوتے ہیں؟ جی ہاں, مولانا ملک صاحب, ظفر عباس ملک صاحب. ظفر عباس ملک صاحب کے اسٹوڈیو سے آ رہا ہے؟ ہاں ان کے اسٹوڈیو سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اگلے کال اگر ہیں تو, نہیں تو ہم کلام سن لیں. جی کلام ہو جائے. جی کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے بولا کہ پہلے تو میں ساحر فیض آبادی کا کلام, اور آپ نے جو مجھ سے بولا کہ میں اس کو کلام کا پڑھنے سے پہلے مومنین کو بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھروسہ میں نجم افندی, آپ کو شاید یاد ہوگا آپ میرے ساتھ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس وقت آپ میرے ساتھ آغا عقیل الغروی صاحب کی طرف اسلام علیہ المسلمین عقیل الغروی صاحب کے گھر پہ گئے تھے, اور انہوں نے مجھے باقاعدہ وہ نجم افندی صاحب کا پورا مجموعہ کلام لے کے دیا تھا, اور انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ یہ کلام میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھیں. اور واقعی میں نجم افندی ایک مطلب آپ اگر مطلب جو شعراء حضرات ہیں اور جو سینئر ہیں جن کا پڑھنے مطلب کتابوں پڑھنے سے بہت لگاؤ ہے, اور خاص طور سے شعراء کی شاعری کی, تو وہ جانتے ہیں کہ نجم افندی کیا ہیں, نجم افندی کی کیا خدمات ہیں, اور یہ ان کا شعراء, ان تمام مرحوم شعراء کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کا کوئی نہ کوئی کلام جو ہے وہ نکال کے, جیسے سینئر شاعر جیسے نوح خان ہے, ندیم بھائی نے بھی کافی کلام جو ہے میر انیس کے اور میر دبیر کے پڑھے, تو یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی چیز ہے, تو اس کو آگے بڑھایا جائے. تو میں یہ 2 کلام ایسے کلام تھے کہ جس کا ایک تو کلمہ پڑھوا دو, وہ چلے گئے. جی جی ایسا, لیکن جی بلکہ میں تو اپنے جو جونیئرس ہیں میں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس طرح آپ کی خود نالج میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ اس میں پڑھیں
اور کتابیں پڑھیں اور ان کو جو سینئر شعراء ہیں ان کی جو مرحوم ہیں ان کی کتابیں پڑھیں. نجم افندی ہو گئے, سائر فیض آبادی ہو گئے, اور بہت سے کلام ہیں, محسن نقوی ہو گئے شہید ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. کلام پیش کر رہا ہوں سائر فیض آبادی, مرحوم شاعر سائر فیض آبادی کا. ایک بار مل کر درود پڑھیں سارے مومنین مل کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سائر فیض آبادی صاحب کا کلام جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. میں ذرا کلام جب تک نکال لوں, میرا خیال ہے کہ جب تک شاید آپ کو دیکھیں میں اتنی دیر کال لے لیں. جی 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 السلام علیکم. نا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ علی صفر سے بات کرنی ہے. جی بہن آپ کہاں بات کر رہی ہیں؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. یہ میرے بیٹے کے دوست ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہو, خوش رہو, اور مجھے ایک آج سنا دو. میں بالکل سنا دیتا ہوں. آپ مجھے بتاتے بھی چلیں کہ آپ میری کون سے دوست کی والدہ. ارے لائن زیرین میں آتے تھے ناہے پڑھنے, یاد کرو. اچھا نہیں, نام اپنے بیٹے کا بتا دیں مجھے. بلال. اچھا ہاں بلال, بالکل جانتا ہوں, بالکل جانتا ہوں, بالکل جانتا ہوں, اچھی طرح جانتا ہوں. میں بہت سلام, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے. بہت افسوس ہوا بیٹے والدہ کا, میں جو سن کے ابھی میں سن رہی تھی, دیکھ رہی. کوئی مسئلہ نہیں ہے آنٹی, وہ تو بہرحال کہتے ہیں کہ آج کے وقت ہم جو نا ہم ان ایام کے اندر صرف اور صرف مولا حسین کو پرسہ دے رہے ہیں. ہمارا غم تو کچھ بھی نہیں ہے مولا کے, بہرحال آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے پرسہ دے رہی ہیں, لیکن ہم اور امام بالکل سچی بات ہے, حقیقت ہے. لیکن ہمیں وہی نا کہ یہ غم ایسا غم ہے کہ یہ سارے غموں کے اوپر جو ہے نا بالکل ایک مرہم آ جاتا ہے, اور ہمیں یہ احساس ہے, ہمیں اس چیز کا پورا اطمینان ہے کہ میرے والدین شجاع رضوی صاحب کے والدین انشاءاللہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ, اور جتنے مومنین ہیں. میری اپنی والدہ کا انتقال 10 محرم کو ہوا تھا. ماشاءاللہ. جامع غریبہ کے بعد جنازہ اٹھا تھا. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ بھی پیش کروں گا آپ کا, یہ کاش میں انشاءاللہ ضرور پیش کرتا ہوں. جی میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں سائر فیض آبادی صاحب کے کلام, چند اشعار پیش کروں گے. جب لیا غم نے میدان میں نام جری, دل میں اغیار کے پڑ گئی تھر تری. ایک نعرہ لگے نعرہ حیدری, یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. ہم کہیں یا ولی تم کہو المدد المدد یا علی یا علی المدد. ہم کہیں یا علی تم کہو المدد المدد یا علی یا علی المدد. 14 صدیوں سے ہے یہ عمل مستند, یا علی یا ولی کہہ کے مانگو مدد, یا ولی کہہ کے مانگو مدد. گھر مٹانا ہے آپس کا بغض و حسد, ہم کہیں یا علی تم کہو المدد. ہم کہیں یا علی تم کہو المدد المدد یا علی المدد. شعر سماعت فرمائیے. وہ ہے مشکل کشا یہ ہو دل سے یقین, ان کی دہلیز پر رکھ دو اپنی جبیں, ان کی دہلیز پر رکھ دو اپنی جبیں. دیکھیں حل مشکلیں کیسی ہوتی نہیں, ہم کہیں یا علی تم کہو المدد المدد یا علی المدد. ہم کہیں یا علی تم کہو المدد المدد یا علی المدد. نعرہ المدد یا امام زماں ہے سپاہ یزیدی پہ ضرب گراں, ہے سپاہ یزیدی پہ ضرب گراں. ایک دل ایک زباں ہو سبھی نوجوان, المدد یا علی المدد. ہم کہیں یا علی تم کہو المدد المدد یا علی المدد. اور شعر سماعت فرمائیے کہ قید خانے میں زینب کا معمول تھا, پہلے کرتی شہیدوں کی مجلس بپا. قید خانے میں زینب کا معمول تھا, پہلے کرتی شہیدوں کی مجلس بپا. پہلے کرتی شہیدوں کی مجلس بپا, پھر سکینہ کو رو کر یہ دیتی صدا, المدد یا علی المدد. باپ کے غم میں بیٹی کی وہ بے کسی,
جب بھی صغرا کو تسکین دیتا کوئی، جب بھی صغرا کو تسکین دیتا کوئی، رخ نجف کر کے کہتی تھی، رخ نجف کی طرف کر کے کہتی یہی المدد یا ولی یا ولی المدد، ہے عبادت غم شے سے وابستگی، جانتے ہیں یہ ساحر سبھی ماتمی، ہے عبادت غم شے سے وابستگی، جانتے ہیں یہ ساحر سبھی ماتمی، جانتے ہیں یہ ساحر سبھی ماتمی، اجتماعی وظیفہ تو بس ہے یہی المدد یا علی یا ولی المدد، ہم کہیں یا ولی تم کہو المدد، المدد یا علی یا ولی المدد۔ یہ کلام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مرحوم ساحر فیض آبادی، خداوند عالم سے دعا ہے کہ اہل بیت کے صدقے ان کو اس کلام کے ثواب پروردگار ان کی روح تک ایصال فرمائے، اور پروردگار ان کو درجہ بہترین کلام، یعنی کہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر رکھ کے لکھا ہے، ہاں بالکل صحیح، جبکہ یہ ان کی کتاب کے ان کے بیٹے نے مجھے جو حالات ہم دنیا ورلڈ وائڈ بالکل ویسے بالکل ویسے بالکل اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، بالکل ایسی ایسی۔ کال ہمارے ساتھ ہم ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علی بھائی، توقیر بول رہا ہوں اینڈبرا سے، کیا جی توقیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر۔ جی السلام علیکم توقیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے صفدر بھائی، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی نعمت سے ہمیشہ نوازے، الہی آمین، الہی آمین، اور آپ کو شیطان دشمن کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ جی جی شکریہ، الہی اور آمین۔ علی بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، جی جی علی اکبر کہاں ہو تم، مجھے آواز دو بیٹا، میں انشاءاللہ جا چکی جانم، مجھے آواز دو بیٹا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ آپ کو میں پیش کروں۔ کا بازار ہے تو زنجیر ہے، اللہ چار ہے۔ جی میں انشاءاللہ رضی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں کلام آپ کے سامنے پیش کروں، اور انشاءاللہ رضی آپ ضرور دیکھیں وہ بھی نوٹ کر لیا، وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں اگلے کالرز تو جی تو یہ تو ہو گیا، لیکن وہ جو ہاں اب میں دوسرا کلام جو آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ جو میں نے اس سال پڑھا ہے نجم آفندی صاحب کا کلام، جی جی جب تک میں جی 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 جب تک میں کلام نکالوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومنین کی محبت ہے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنے سارے کلام اب ہو گئے ہیں اور جس کے اندر وہ اچھے خاصے لکھا دیے، کیونکہ میں معذرت چاہوں گا تھوڑا سا اپنے سننے والوں سے کہ کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو اکثر زیادہ تر میں نے آ کے یہاں پہ پڑھے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو نئے کلام ہیں وہ ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور میں یہ بھی میری وہ ہوگی کہ میں انشاءاللہ جو کلام رہ گئے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں زہرا بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ جی یہاں پہ مسائل پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے بارے میں؟ دراصل یہ جو ٹائم ہے یہ صرف نوحہ سننے کا ہے، اور اگر آپ کو کلام کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا ہوتا مسائل کا تو کیونکہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس میں پروگرام اسٹارٹ ہوگا تو اس میں علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے ضرور یہاں پہ کافی پروگرام علماء حضرات کے، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں اس وقت، صرف اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے، نہیں تو ہم نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ اپنے ٹی وی کی والیوم جو ہے اس کو کم کر دیں، بند کر دیں پلیز۔ ہیلو، اپنے ٹی وی کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیجئے گا، پھر ہم سے بات کیجئے گا، ورنہ پھر کہیں گے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں بہن اور کہاں سے؟ ہم وہی اللہ مجھے لشکر مہدی سے سنا چاہ رہے ہیں، اچھا جی جی حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا جی میں بھی انشاءاللہ بہن ابھی آپ کے سامنے میں کچھ چند اشعار پیش کروں گا، پورا کلام تو نہیں پیش کر سکوں گا لیکن چند اشعار ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ضرور، انشاءاللہ آپ کا لکھ لیا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی ہیلو، میرے خیال میں کال ایک اور ہے۔ اچھا ظاہر بات ہے لوگ جی میں یہ سوچ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی بات کیجئے گا، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کر گئی، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک کلام جو ابھی جو ہماری حیدرآباد انڈیا سے ہمارے، کیونکہ انڈیا میں بہت مومنین ہیں اور خاص طور سے میں ابھی کچھ دیر سے پہلے ہمارے بابی بھائی جو انڈیا میں لکھنؤ میں ہوتے ہیں، انتظار ان کا نام ہے، اور لیکن ماشاءاللہ ان کو بابی بھی کہتے ہیں۔ صرف ایک کال لے لوں ہاں اس کے بعد انشاءاللہ ضرور۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو
جی وعلیکم السلام. میں گلگت سے سید اسد عباس بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ گلگت پاکستان سے. گلگت پاکستان. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. علی بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی علی بھائی سے بات کر رہے ہیں آپ. جی السلام علیکم. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے علی بھائی. آپ کے والدین کو سن کے بڑا افسوس ہوا. جی بھائی, بس جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, وہ والی مثال ہے. تو بہرحال خدا ان کی طرف سے ایک سورہ فاتحہ کی آپ کے والدین کے لیے, میرے والدین کے لیے. جی میں انشاءاللہ میں ضرور, میں ابھی آخری میں اینڈ میں ہم تمام شہداء کے لیے, جتنے گلگت کے, پارا چنار کے اور شجاع رضوی صاحب کے جو والدین ہیں ان کے لیے, اور اپنے والدین کے لیے انشاءاللہ سب کے لیے, مومنین جتنے جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے والدین کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے. جی جی بولیں بولیں. کھاتی تھی تماچے جب بچے عباس ہو جاتے. میں پوری کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ والا کلام, میں پوری کوشش کرتا ہوں. میرے خیال میں ہم پورا کلام تو نہیں کوئی جی ہاں سنا پا رہیں گے, تھوڑا تھوڑا جی ہاں تمام جو ہے وہ کلام سنیں تاکہ کسی کی یہ بھی نہ رہے کہ جی ہاں دل آزاری بھی نہ ہو سکے. تو وہ ہم ضرور. میرے خیال میں تھوڑا سا ہم نمبر آپ رہنے دیں, لیکن ہم تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا کلام جو ہے وہ کلام میں چند اشعار پہلے میں آپ کو ان کا کال بھی آ گئی ہے. چلے آپ لکھ لیں پھر. یہ کال آنے کی آئی ہوئی ہیں. اچھا سر. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد جی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی 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 جناب آپ کو اور علی صدر صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. عاشقوں کا یہی اشر ہوتا ہے جو صفدر صاحب کا ہے. عاشق اسی طرح ہونا چاہیے. جو حضرت علی علیہ السلام کا عاشق نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی رونق نہیں آ سکتی. بے شک بے شک. علی صاحب کا میں پروگرام سن رہا ہوں اور شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ عاشق ہوں تو ایسے ہوں جو حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے جان دے دے. کیا بات ہے. تو اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں تو جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام یا علی مدد. یہ آپ کو میں بتا دوں یہ بھی عاشق اہل بیت ہیں. یہ تو ہم تو سنتے رہتے ہیں جہاں پہ رہ کے. دیکھیں عفیف بھائی, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بات وہی آ رہی ہے کہ وہ کیونکہ ابھی ٹائم اتنا نہیں رہا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ سارے عشق امام حسین سے سرشار وہ حسینی ہے, یہ وہ جذبات ہیں کہ جو یہ دنیا کے ان یزیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ذکر امام حسین, ذکر مولا علی چھوڑ نہیں سکتے. چاہے ہماری نسل یعنی کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ شاید حسینی اس دنیا میں نہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے ماریں گے اس سے ڈبل آئیں گے. اور دوسری چیز یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی بات یاد رکھیے گا, میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے. یہ میرے ہونے سے یا کسی ایک دوسرے کے ہونے سے نہیں ہے, بلکہ یہ ذکر کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے. میں ہوں نہ رہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہوں نہ ہوں اس بزم میں قائم ازاداری رہے. تو انشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. اگر اجازت ہے تو ایک کال لے لوں یا مرضی ہے, مجھے معلوم نہیں کہ ٹائم دامن وقت میں کتنا گنجائش ہے, دیکھ لیجیے. وقت بھی تھوڑا ہی ہے لیکن ایک کال لے لیتے ہیں وہ. جی ضرور ضرور. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے کو میں ڈراپ ہو گیا. اب تھوڑا سا میں 5 منٹ جی میں ایک دو کلامات جی میں اس میں انشاءاللہ میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں جو مجھے حجت الاسلام والمسلمین جناب عقیل الغروی صاحب نے, آغا عقیل الغروی صاحب نے مجھے بولا تھا کہ یہ کلام ضرور پڑھیں, اور الحمدللہ میں نے کوشش کی. نجم افندی صاحب کا کلام یہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا. شعر سماعت فرمائیے گا. چہرہ روشن دکھا کر فطرت اسلام کا کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا. کیا صفے ماتم پہ بیٹھے ہو عزادارو اٹھو, درد سے دنیا کو بھر دو, درد کے مارو اٹھو. حریت کی روح اعظم کے پرستارو اٹھو, فاطمہ کے لاڈلے پر جان و دل وارو اٹھو. چہرہ روشن دکھا کر فطرت اسلام کا کلمہ پڑھوا دو شہید
کربلا کے نام کا، ذرے ذرے کو سنا دو داستان کربلا، کس طرح لوٹا گیا تھا کاروان کربلا، کر گئے کیا کارنامے مہمان کربلا، بے زباں کے غم میں بن جاؤ زبان کربلا، چہرہ روشن دکھا کر فطرت اسلام کا، کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، مقطع، ذرا سماعت فرمائیے گا کہ کیا میسج ہے اس کے اندر۔ دوش پر فوج حسینی کا علم لے کر چلو، پیغام دیتے ہوئے یزیدیوں کو کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں۔ دوش پر فوج حسینی کا علم لے کر چلو، یاد میں عباس کی با چشم نم لے کر چلو، ارے پاؤں تھک جائیں تو ہمت کے قدم لے کر چلو، نجم آؤ بزم ماتم میں قلم لے کر چلو، چہرہ روشن دکھا کر فطرت اسلام کا، کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا۔ الحمدللہ، خداوند عالم نجم افندی کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اس کلام کا ثواب پروردگار ان کو اپنے جتنے بھاگ میں کال لے لوں، جی کال لے لیجیے پھر جی جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، بھائی ذرا اونچا بولیے گا۔ ہیلو، میں نے تو اونچا بولنے کو کہا۔ خیر، میرے خیال میں اگر اگلی کال آ گئی۔ اچھا، آ گئی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ذرا اونچا بولیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی پاکستان۔ وعلیکم السلام، جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، خیریت ٹھیک ٹھاک۔ جی مولا کا احسان ہے۔ جی لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، بہترین میسج آپ کا، مولا آپ کو سلام لبیک یا حسین۔ اور انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے کربلا کی طرف ہم السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک من علی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ دعا کرو کہ ظہور امام حسین۔ جی ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، میں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ جی تو اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں انڈیا سے جو ہمارے مومن تھے، مومنہ تھیں جنہوں نے 2 دفعہ فون کیا ہے اللہ مجھے حیدرآباد دکن کی، تو میں کیونکہ ہمارے انڈیا میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں کچھ عرصے پہلے لکھنؤ گیا تھا اور انتظار وہ ابھی جو ہمارے ان کی والدہ کی چیلم میں، اور انشاءاللہ ابھی دوبارہ پروگرام ہمارا وہاں پر ہے لکھنؤ کے اندر۔ ابھی ہم پڑھیں گے اللہ مجھے لشکر میں اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بہن کے جو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہلو جی میں نے کہا السلام علیکم، اور کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا، لائیو چل رہا ہے پروگرام۔ جی جی وہ جنہوں نے نوحہ پڑھا ہے وہ میں ان کو مطلب یہ کہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت پیارا نوحہ مطلب چنا ہے، اور وہ نوحہ جو ہے میرے دادا حضرت کا ہے، علامہ نجم افندی۔ میں پرویز افندی بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں السلام علیکم، میں بڑا خوشی ہوئی، اور میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آغا عقیل الغروی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے وہ پورا مجموعہ کلام دیا نجم افندی کا، اور مجھے انہوں نے گزارش کی کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ یہ کلام پڑھیں، تو میں نے کہا بلکہ آغا میں ضرور پڑھوں گا، تو اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے کلام وہ پڑھ دیا ہے، اور انشاءاللہ جی ضرور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی تو میں کل پہلے اللہ میں کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تمام مومنوں کی دل کی آرزو کے
اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حل من کی صدا دے، نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی یہ زماں کا رخ پر نور دکھا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، سلیکٹڈ اس کے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام، جو حر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام، خاک قدم حضرت شبیر بنا دے۔ اور مقتارز ہے سرفراز عباس صاحب کا کلام، دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردہ غیبت، آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت، تربت میں ابد کوئی میرا شان ہلا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلا کلام ہم آپ سے سنیں گے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ جی اس کے بعد آخر کی میں کیوں تو، لیکن اتنی دیر آپ میں کال لے لوں آپ کلام۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بھائی بات کر رہے ہیں؟ جناب دلبر شاہ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی حیدرآباد سے، جی بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی مجھے لبیک یا حسین کہنا تھا۔ جی بولیے۔ جی لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ اور آپ کے جو نواب خان ہیں وہ بہت اچھا نواب پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ان کا ویسے بھی ہمیں بہت سنتے ہیں ان کو۔ کون نہیں جانتا ان کو؟ آپ کی محبت ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ ہے جو مولا حسین کی ذات ہے، جس کی بدولت آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے مولا کے اس نام کے تو پھیلے۔ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اگر ہیں تو مولا حسین کے اس نام کی بدولت ہے۔ بھائی آپ کوئی سننا چاہیں کلام؟ بس ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے، مجھے لشکر مہدی سے بتاتے۔ ہاں وہ آپ کی فرمائش پہلے ہی پوری ہوگی آپ کی کال کے دوران ہی۔ بس ہم نے یہ سننا تھا اور ابھی یہی پڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم کو جزائے خیر دے۔ جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں آپ کے سامنے جی جی اب دعا کروں۔ جی میں اس کے علاوہ ایک اور مجھ سے بولا گیا تھا کہ کھاتی ہے تماچے جب بچی، اب اس کے چند اشعار میں ایک شعر تاکہ وہ بھی ان کی فرمائش پوری رہے۔ کھاتی ہے تماچے جب بچی، عباس بہت یاد آتے گئے، کھاتی ہے تماچے جب بچی، عباس بہت یاد آتے گئے، عباس بہت یاد آتے گئے، کھاتی گئے تماچے جب بچی، عباس بہت یاد آتے گئے، یہ شام غریبہ کی غربت اب پیاس کبھی احساس نہیں، ارے پانی کی ضرورت ہے لیکن کہتی گئے سکینہ پیاس نہیں، کہتی گئے سکینہ پیاس نہیں،
دامن میں ہے اس کے آگ لگی، عباس بہت یاد آتے ہیں، کھاتی ہے تماچے جب بچی، عباس بہت یاد آتے ہیں۔ ارے بابا کا بریدہ سر دیکھا اور مر گئی زندہ میں بچی، یہ توق و سلاسل زنجیریں تدفین کرے کیسے قیدی، تدفین کرے کیسے قیدی، میت ہے سکینہ کی رکھی، عباس بہت یاد آتے ہیں۔ آتی ہے صدا پردے سے قمر، میں ظلم مٹانے آؤں گا، عباس کی حسرت کی خاطر تلوار علی کی لاؤں گا، تلوار علی کی لاؤں گا۔ کہتے ہیں امام عصر یہی، عباس بہت یاد آتے ہیں، کھاتی ہے تماچے جب بچی، عباس بہت یاد آتے ہیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ مومنین کی بڑی محبتیں ہیں، اور میں یہاں پر چلتے چلتے یہ بات بولتا چلوں کہ بہت سی ایسی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ارینج کریں گے کہ دوبارہ ہم انشاءاللہ کوئی ارینج کر کے سیٹنگ کر کے یہاں پہ آ سکیں، اور جو فرمائشیں ابھی رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ بامید خدا نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ضرور طرف میں چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہن کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، پہلے یہ بتا دیں۔ میرا نام نوشین ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ علی بھائی کو ہم سننا چاہتے ہیں، ان کا ہر کلام میرا فیوریٹ ہے، تو میں کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گی، بس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کالیں کم لیں، ٹائم اگر کم۔ جی بہن آپ کی بہت محبت ہے، لیکن بس مسئلہ سارا یہ کہ جس طریقے سے آپ کی محبت ہے اسی طریقے سے وہ ساری مومنات جو ہیں اور مومن ہیں وہ اپنی اپنی فرمائشیں اسی طریقے سے پیش کریں، لیکن کوشش کریں میں انشاءاللہ کچھ ارینج کریں گے کہ دوبارہ سے سیٹنگ ہو سکے، اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ ایک کلام تھا وہ جو میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ سے سنا تھا، ہنا رضوی صاحبہ کا، ہنا رضوی صاحب کا، جی 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 وہ میں علی مولا علی، وہ ان کا جو ہنا رضوی صاحبہ کا کلام جو ہیوسٹن میں ہماری شاعرہ ہیں، ان کا کلام میں چند اشعار ضرور پیش کروں گا، کیونکہ وہ کلام آپ سنیے مومنین اور مومنات کو پیش کرتے ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہماری یہ مومنات، اس مکتب کی مومنات کا کیا جذبہ ہے کہ انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات سے جو شام و کوفہ میں بی بی نے دیے تھے، ان سے وہ جلالت جو ٹپکتی وہ ان کے کلام کے اندر بھی یہ تاثیر دیکھتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کلام سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کلام کسی مومنہ کا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آخری کال لے لیجیے جی جی انشاءاللہ، اس کے بعد اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات اسی ہفتے یا اگلے پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ، وعدہ نہیں میں کرتا لیکن ضرور کوئی نہ کوئی انتظام ہم کریں گے۔ آخری کال کی طرف چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا اونچا بولیں۔ وعلیکم السلام۔ جی جی وعلیکم السلام۔ میں اقرار حسن بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اقرار حسین۔ میں علی صفدر آپ کو جانتا ہوں، شکریہ، بہت بڑا فین ہوں میں آپ کا۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ اور آپ کیا سننا چاہیں گے بیٹا؟ میرا دل کرتا ہے یا ابو الفضل سننا چاہوں گا نئی البم کی۔ ہاں بیٹا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا تھا، آپ شاید میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا تھا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا ٹائم بہت شارٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایج کیا ہے بیٹا؟ کیا آپ کی عمر کیا ہے؟ ایج کیا ہے آپ کی؟ 11 سال۔ 11 سال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں اسی طرح کا جو مولا علی کا ہے، یعنی کہ یہ بھی فرزند مولا علی ہے، مولا عباس، اور جو ہیں تو مولا علی علیہ السلام وہ ان کے بابا کا کلام کے سامنے پیش کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ آپ ابھی رکھیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے معصوم بچوں کے یورپ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے، یہی ہم بتانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، ان تمام کلاموں کے ذریعے سے، کہ ہر حسینی تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، بالکل ذکر چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مولا پہ جان قربان ہو سکتی ہے مگر یہ ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ کلام پیش کر رہا ہوں ہنا رضوی کا، آپ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ کلام۔ علی 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 حیدر،
علی 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 حیدر علی 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 حیدر علی 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 حیدر یا شاہ نجف یا شاہ نجف دیکھیں یہ بھلا اب کس کی طرف یہ اہل نفاق دنیا ہے باطل کی زباں پر کلمہ ہے اسلام کا دائی بن بن کے کرتا ہے قتال اہل شرف اے زیغم داور علی حیدر اے خلق کے پیکر علی ہے اے مونس و یاور علی حیدر 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 علی 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 حیدر علی 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 حیدر ہے شام میں شیعت لہو لہو ٹکڑے ہیں بدن کٹتے ہیں گلو وادی کے ہر ایک گوشے میں خونخوار ہماری گھات میں ہے ماؤں کی گودیاں اجڑی ہے اور رقصاں ہیں لاشوں پہ عدو اے مولا علی علی حیدر اے حق ولی علی حیدر اے حرف جلی علی حیدر 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 علی 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 حیدر علی 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 حیدر اور شعر سماعت فرمائیے آخری مقطع پیش کر رہا ہوں کہتی ہے ہنا قائم آئیں ہم سب کی دعائیں پوری ہوں الہی آمین ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں جب لشکر مہدی جنگ کرے میزان امامت پر آ کر ہم سب کی دعائیں پوری ہوں نبیوں نے پکارا علی حیدر ہم سب کا سہارا علی حیدر مظلوم کا نعرہ علی حیدر 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 علی 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 حیدر علی 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 حیدر اور محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد اب جو ہے کتنا ٹائم رہ گیا مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اسی حساب سے 10 منٹ تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ اس میں جو 2-3 فرمائشیں ہماری ان کو میں کمپلیٹ کر دوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور جو اگر رہ جائے تو میں اس سے 10 بستہ یہ معذرت چاہوں گا کہ انشاءاللہ جیسی ہی کوئی دوبارہ نشست انشاءاللہ کوئی ٹائم ارینج ہوا میں انشاءاللہ ضرور حاضر خدمت ہوں گا آپ لوگوں کی اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خاص طور سے تمام شہداء کو تمام جتنے بھی اسلام کے لیے جنہوں نے اس عزاداری کے لیے اپنی شہادتوں کو پیش کیا ہے ان تمام شہداء خاص طور سے اس ننھی بچی کو جس نے 7 محرم میرے خیال ہے 6 محرم کو کراچی میں IRC کی اس مجلس کے اندر اپنی والدین کی گود کے اندر شہادت پیش کی حضرت بی بی سکینہ کی پیروی کرتے ہوئے ہزارہ میں ایک بچی کا جی ابھی مجھے ایک اور نیوز ملی کہ کراچی پاکستان کے اندر پنڈی میں بھی کچھ حادثہ پیش آیا ہے تو مستقل یہ واقعات ہو رہے ہیں مگر ہمارا پیغام یہی ہے یہ کتنے لوگ شہید ہو جائیں مگر کوئی یہ ڈرنے والا نہیں ہے کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آج سے ہم نام حسین لینا چھوڑ دیں گے نہیں ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہماری جان قربان ہماری اولاد قربان ہماری نسلیں قربان مولا حسین علیہ السلام کے اوپر یہ وہ ذکر ہے جو تا قیامت ہوتا رہے گا تو میں عفی بھائی کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے چند اشعار امام زمانہ کا ناصر بنا دے خدایا مجھے امام زمانہ کا ناصر بنا دے خدایا مجھے شہیدان کرب و بلا سے ملا دے خدایا مجھے میری ماں نے سکا بنایا ہے مجھ کو طریقہ عزا کا بتایا ہے مجھ کو غم شہ میں رونا سکھایا ہے مجھ کو غم شہ میں رونا سکھایا ہے مجھ کو میری ماں کی محنت کا اتنا سلا دے خدایا مجھے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ
سروں پر رہے میری بہنوں کے چادر، بنے جب امام زمانہ کا لشکر، تو ہونا سروں میں قمر اور ہم سب، تو ہونا سروں میں قمر اور ہم سب، تو ہونا سروں میں قمر اور صفدر، ہر اہل عزا بس یہی ایک دعا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے امام زمانہ کا ناصر بنا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے۔ الحمدللہ۔ اب میرا خیال ہے جو ایک فرمائش شاید وہی اور آ گئی ہے، میرے خیال میں وہ چند اشعار جو تھے یہ آپ نے پڑھ دیا تھا، زینب تجھے سلام یہ تو نہیں۔ ہاں میں کیوں بنا رضی کو میں نے دوسرا کلام پڑھ دیا تو اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا، اور اب میں آپ کے سامنے وہ کلام پیش کر دیتا ہوں کہ جو اس سال کا کلام میرا خیال ہے مولانا حسن ظفر صاحب کا کلام جو میں نے سال کیسٹ میں پڑھا امام زمان کے حوالے سے، وہ کلام انشاءاللہ وہ میں کلام پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین سے دعا کر کے پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمیں پروردگار ہم بھی اس قابل بن جائیں کہ اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ آئیے مل کر درود پڑھیں وقت کے امام کے حوالے سے برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اشکوں سے لکھ رہا ہوں عریضہ تیرے حضور، مجھ کو یقین گیا پڑھیں گے اسے ضرور، دشمن کی ہر طرف سے گئے الغار، آئیے آ جائیے اب، آئیے اب آب چاہیے، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام، پھر سر اٹھا رگے گئے یزیدی یہاں وہاں، ہے تنگ مومنوں پہ زمین اور آسمان، ظلم و ستم کی دھوپ میں ہے آپ صاحبہ، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام۔ اور شعر سمجھ فرمائیے، لاشیں اٹھا رہے گئے عزادار صبح و شام، لاشیں اٹھا رہے گئے عزادار صبح و شام، سینے پہ ہاتھ لب پہ گئے لبیک یا امام، لبیک یا امام، نعرہ لگا رہے گے شہادت کا پی کے جام، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام، اولاد فاطمہ پہ گئے اب بھی ستم روا، ہے کربلا میں ایک نئی کربلا بپا، دل سے نکل رہی گئے بس اب تو یہی دعا، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام، قصر یزیدیت یوں ہی ڈھاتے رہیں گے ہم، فرعونیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم، فرعونیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام۔ اور شعر سمجھ پڑھو، یہ مقطع شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا کلام آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں اپنی یہ ظفر در زہرا پہ وارنا،
جاں اپنی یہ ظفر درے زہرا پہ وارنا، نہ ہارنا اے مومنو ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، اپنے امام وقت کو یوں ہی پکارنا، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے غلام، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے غلام، برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے پاس کیونکہ اب میرے خیال میں وقت بھی اتنا نہیں ہے، آخر میں ہم وہ جو ایک کلام رہ گیا تھا دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، جی انشاءاللہ ہم اس پہ اختتام کریں گے جی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ سے کیونکہ میرے خیال میں بھی وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، اب آخر میں ہم جو اب لوگوں کی فرمائش بھی تھی اور آپ کو تو وہ لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے لوگ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پہچان، تو یہ اسی دعا پہ ہم اختتام کریں گے آج کے اپنے اس پروگرام کا، اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ کسی اور وقت پھر آپ سے یہ کوشش کریں گے امام کے حضور ہم پرسہ دے سکیں۔ آج کی اس سوز کربلا کے میں جو ہم نے ایک کوشش کی اپنی طرف سے، ہم نے ایک پرسہ دینے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہاں پر میں ادھر تھوڑا سا اور کرتے ہوئے کہ یہ پروگرام کا آخری حصہ کیونکہ اس کے بعد کلام ہی کے اوپر یہ اینڈ ہو جائے گا، تو میں دعا بھی کرتے ہوئے کہ پروردگار ہم سب لیے آپ کی جو دعا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پروردگار جتنے مومنین اس دنیا میں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میرے معبود تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ مولا حسین کا، میرے معبود ہمارے ہم سب کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، میرے معبود ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے امام کا پیغام سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ امام کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے، میرے معبود ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم پروردگار اپنے وقت کے امام کو اس لشکر میں شامل ہو سکے جو لشکر امام زمان کا ہے۔ پروردگار جتنے مومنین ناحق پوری دنیا میں جہاں جہاں شہید کیے جا رہے ہیں پروردگار، چاہے وہ اہل تسنع میں سے ہوں چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہوں، میرے معبود ان سب کو پروردگار اپنے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار میں تو التجا کرتا ہوں، تمام اپنے مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام شہداء کے لیے، تمام اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے کربلا، شہدائے اربعین، شہدائے عاشورہ، شہدائے اربعین، شہداء لبنان، شہدائے بحرین، شہدائے پاکستان کراچی، شہدائے پنڈی، شہدائے پنجاب کراچی، پیواڑ بلوچستان یا شہدائے پارا چنار، ان تمام شہداء کے لیے، خصوصاً شجاع رضوی کے والدین کے لیے، اور خصوصاً میرے والدین سید علی طاہر رضوی، سید علی سرور رضوی، سیدہ عسکری بیگم بنت سید علی میر، اور تمام شہداء کے لیے، شہید استاد پروفیسر سبت جعفر کے لیے، شہید استاد اور تمام شہداء کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آخری میں جن لوگوں کا کلام میں نہیں پیش کر سکا ان کے لیے معذرت کرتے ہوئے انشاءاللہ کسی اور موقع پر آخری دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ سارے مومنین مل کے پڑھیں، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذا ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذا ہوگی، پے نماز و حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے،
یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں, خدا ہی جانے خزاں میں ہوں یا بہار میں ہوں. خیال وادی خضرا کے سبزہ میں ہوں, خیال وادی خضرا کے سبزہ میں ہوں. وصول ان کو ابد کا پیام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو.